رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ امام الطحاوی رحمہ اللہ عقیدہ اہل سنت کے بیان میں فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ، اور ہم یعنی اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلافت کا اثبات کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سب سے پہلے اثبات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت پر، پوری امت سے افضل سمجھتے ہوئے اور ساری امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل اور مقدم سمجھتے ہوئے، تو اس پر بات ہو چکی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اگرچہ بالاختیار منعقد ہوئی ہے کہ تمام صحابہ کرام، جرنیل صحابہ کرام اور ہر طبقے کے صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث نصوص موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اور اس بات پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان کا اظہار فرمایا تو آپ نے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا وہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ معاذ اللہ کی پناہ کہ کوئی مومن ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لے۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ کہ مومن ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ اور اہل ایمان الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ کسی کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر خلافت کا عہد نامہ لکھنے کا، یعنی ولی عہد بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اگر آپ لکھ دیتے اور صحابہ کے اندر اعلان کر دیتے تو اس کو ہم کہتے کہ آپ نے ولی عہد بنا دیا، تو کہتے ہم کہ خلافہ بالعہد، کہ عہد کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ دونوں طریقوں سے ثابت ہو گئی۔ ہم نے پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا بہت سارے لوگوں کے علم میں طریقہ اختیار کہ کسی حاکم وقت کو، کسی حاکم کو کیسے مقرر کیا جاتا ہے اسلام میں، کیا کیا جائز طریقے ہیں، ثابت شدہ طریقے ہیں اور کیا کیا جائز ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہیں یہ چیزیں۔ حتیٰ کہ طلبہ علم، مدارس کے طلبہ، متخرج طلبہ، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، ان کے علم میں نہیں ہیں۔ اگر علم میں یہ باتیں ہیں بھی صحیح تو وہ ان کے سامنے تصویر کچھ اور ہے، ان کی ذہن سازی کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ صحیح عبارتوں کو بھی غلط شکل میں سمجھتے ہیں۔
ख़ास طور پہ خلافت و امارت کے معاملے کو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ خلافت اور امارت کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے. اہل سنت کا الگ نظریہ ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات الگ ہیں، اہل بدعت کے اپنے اپنے نظریات ہیں. خلافت کے معاملے میں، امارت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں سادہ الفاظ حکومت ہی خلافت ہوتی ہے، خلافت ہی امارت ہوتی ہے، اور یہی ملوکیت ہوتی ہے. لیکن فرق ملوکیت، ایک ملوکیت دوسری ملوکیت سے فرق اور تمیز رکھتی ہے صفات میں. اب روافض کے نزدیک نظریہ خلافت کچھ اور ہے، اہل سنت کے نزدیک نظریہ خلافت وہ ہے جس پر خلفائے راشدین ہیں اور خیر القرون کے ائمہ کرام ہیں، پوری امت ہے. اور اہل تشیع، روافض سے ہٹ کر اہل تشیع کا نظریہ کچھ اور ہے، معتزلہ کا نظریہ کچھ اور ہے، خوارج کا نظریہ کچھ اور ہے. آپ کون ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ کون سا نظریہ چاہتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں، بس بحث کرنی ہے، پتہ ایڈریس کا پتہ نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نظریات ہیں، اس سلسلے میں اس ٹاپک پر نظریات پائے جاتے ہیں. ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر مختلف نظریات ہیں. ایک نظریہ وہ ہے جس پر خیر القرون کے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، وہ اہل سنت ہے. اس نظریے کو اہل سنت کا نظریہ کہا جاتا ہے. اور ایک نظریہ وہ ہے جو مختلف فرقوں نے پیدا کیا ہے اپنی بدعتی اصولوں کی بنیاد پر، جن میں خوارج ہیں، اہل تشیع ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، اور پھر اس سے بھی بدتر بدعت آئی ہے سیکولرزم کی، لبرلزم، ڈیموکریسی کے نام سے ایک اور نظریہ آ گیا جس کی اسلامائزیشن کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ. تو یہ نظریات ہیں، کوئی باہر سے آیا، کوئی اندر سے گمراہی کی بنیاد پر پیدا ہو گیا. تو اصل کیا ہے؟ اصل اسلام میں نظریہ کون سا قبول کیا جائے گا؟ جس پر صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت ہیں. تو ائمہ اہل سنت کا نظریہ کچھ اور ہے. اب جو آج کل جو تنظیمیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں، دینی تنظیمیں، اب ہمیں تو ہر تنظیم میں، جس کو ہر آدمی کے ایک پسندیدہ تنظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت سے آپ کو آزاد کرے ان تنظیموں کی اور فرقوں کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اور ہر تنظیم کا ایک متفقہ نظریہ ہے. جو اہل علم، جو محدثین کے درجے کے علماء ہیں، وہ اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اہل علم کی بات کو وزن نہیں دیتے. ورنہ ہر دور میں، ہر علاقے میں تقریباً اہل علم کی بات پہنچتی ہے. اب جو موجودہ دور میں جو تحریکیں پائی جاتی ہیں، اسلامی تحریکیں، جن میں مشترک ایک جو چیز مشترک ہے وہ ہے کرسی. اس پر آپ نوٹ کر لیں، آپ جس مسلک سے محبت کرتے ہیں اس مسلک کی کسی بھی تنظیم کو دیکھ لیں، یا مخالف مسلک کی تنظیموں کو دیکھ لیں، جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ ہے کرسی. اب کرسی کے لیے الگ الگ تنظیمیں ہیں، لیکن نظریہ ایک ہے. اس نظریے کو جب ہم لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، جہاں اہل سنت کے اصولوں کی روشنی میں نظریات کو پرکھا جاتا ہے، تو ان تنظیموں کا جو نظریہ ہے اس وقت جو پایا جاتا ہے، یہ اہل تشیع اور خوارج کے نظریے سے ملتا جلتا ہے. یہ مکسچر ہے اس کا، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. اہل سنت کے نظریے کے سارے دشمن ہیں، ہر تنظیم دشمن ہے اہل سنت کے نظریے سے. کیونکہ اہل سنت کا مطلب میں کہ جماعت یا فرقہ نہیں. اہل سنت سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور، وہ لوگ. اس نظریے کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو سب کے مفادات پر لات مار دیتے ہیں اور ان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں آپ.
تو یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو کسی بھی حاکم کی تقرری اسلام کے اندر اس کے مختلف طریقے ہیں، جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں۔ ناجائز طریقے کی شکل میں اگر کوئی حکمران مسلط ہو جائے تو پھر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں، جائز شکل میں اگر کوئی حاکم آ جائے اور بعد میں وہ گمراہ ہو جائے، بعد میں وہ ظالم فاسق بن جائے تو پھر کیا احکامات کیا بدلتے ہیں یا وہی رہتے ہیں۔ یہ ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے، جس میں سب نے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ رفع الیدین آمین کے چیپٹر میں صبح شام تلاوت کرتے ہیں، اور بخاری مسلم اہل حدیث ہونے کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جبکہ ہمارا مسلک اہل حدیث یا مسلک اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیپٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع، ہر چیپٹر میں، چاہے اپنا ناراض ہو یا پرایا خوش ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کی صحیح تعلیمات جس طرح صحابہ کے دور میں تھی، بغیر کسی ملاوٹ کے ان کو اپنانا اور آگے پیش کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ منہج ہے ائمہ اہل حدیث کا، علماء اہل حدیث کا یا علماء اہل سنت کا۔ تو ان میں سے ایک طریقہ ہے بالاختیار، ایک ہے بالعہد۔ یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب کسی حاکم کی تقرری کے لیے پرامن دور میں، پرامن وقت میں کسی حاکم کی تقرری کا جو اختیار ہے وہ اہل الحل والعقد، ملک کے دانشور لوگ، وزراء، سپہ سالاران اور اہل علم کا ایک طبقہ، ان کے ہاتھ میں ہو جب تقرری، تو وہ یہ چیزیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کون افضل ہے، اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیں گے چند لوگ، تو سب مسلمانوں کی طرف سے بیعت ہو جائے گی۔ اب کوئی انکار کرنے کا اور اعتراض کرنے کا مجاز نہیں ہے، چاہے اس کی رائے بیعت کرنے والوں سے افضل ہے، کسی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ حاکم جو ہے وہ غیر شرعی نہیں ہو جاتا۔ اگر چند ملک کے وزراء اور عسکری قائدین، سپہ سالاران، جرنیل اور اہل علم جو ملک کی سیاست کو، ملک کے انتظامی امور کو سمجھتے ہیں اور جن کے اختیارات ہیں، یہ نہیں کہ ممبر پہ بولنا آتا ہے بس، یہ اختیارات نہیں ہے، باقی لوگوں کے اختیارات میں صرف علم بیان کرنا ہے اور علم کی اتباع کرنا ہے۔ اگر چند لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کو مقرر کر دیں، اعلان کر دیں، باقی سب لوگوں کے لیے اس کی اطاعت کرنا، سمع و طاعت نظریہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرری میں ایک سے زیادہ صورتیں شامل ہیں۔ ایک تو وہ صورت جو عام ہے، کسی بھی مسلمان حکمران کی تقرری، جو چند لوگ، اگر اس کو چند لوگ ملک کے بڑے بڑے وزراء اور سپہ سالاران اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو وہ تمام مسلمانوں کا، اس ملک کے تمام مسلمانوں کا حاکم شرعی قرار پاتا ہے۔ اس کو بالاختیار کہتے ہیں کہ اس سے اختیار کر لیا۔ یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقرری میں بالاولیٰ موجود ہے، واضح طور پر موجود ہے، اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ لیکن اس سے پہلے اور بھی چیزیں موجود ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے کو خلیفہ بنا نہیں سکتا، اور آپ نے پورا عزم کا اظہار کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے نام کی دستاویزات تیار کر دی جائے، نام لکھ دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر خلافت کی خواہش ہو بھی صحیح تو وہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ لیکن آپ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی پناہ کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی کسی دوسرے کو تسلیم کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔
لہٰذا ضرورت نہ سمجھتے ہوئے وہ دستاویزات کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس سے بھی احکامات نکلتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عہد نہیں لیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ولی عہد نہیں بنایا، اگر بنا دیتے تو فرض ہو جاتا، فرض عین ہو جاتا، لیکن پھر بھی تاکیدی امر کی درجہ رکھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں اظہار خیال فرمایا ہے۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل، اس پر ایمان لانا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں افضل ہیں اور سب پر مقدم ہیں، یہ جانتے ہوئے اور اس مانتے ہوئے آپ کو خلیفہ بلا فصل اول خلیفہ ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اسلام ہے، خیر القرون کا مسلک ہے۔